اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ دنیا کو ایسے محبت کریں گے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اور موت سے بھاگنے لگیں گے، موت سے بھاگنے لگیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے اکثر لوگوں کی موت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العین، عین، نظر بد کی وجہ سے میری امت کے لوگ مر جائیں گے، میری امت کے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مر جائیں گے، اور اس امت کے اندر ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ لوگوں کی نگاہوں کی وجہ سے، لوگوں کی نظر بد کی وجہ سے اس دنیا سے لوگ چلے جائیں گے۔ FG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو جنات کے جناتیوں سے، شیطانوں کے شیاطینیت سے، اور مجھے اور آپ کو گمراہ کن لوگوں کی گمراہی سے اور خبیثوں کی خباثت سے اللہ نے میری اور آپ کی حفاظت فرمائی ہے۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے ہمیں توحید پر ثابت قدم رکھا، اور جو شر کی چیزیں ہیں ان شر کی چیزوں سے اللہ نے میری اور آپ کی حفاظت فرمائی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک تمام شیاطین کے شرور سے اور جو بدشگونی کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو ایسی آسیب زدہ چیزیں یا جادو کے اقسام کے چیزیں، ان تمام چیزوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائیں۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فلاح و بہبود کے لیے ہر وہ طریقہ بتلایا ہے، ہر وہ راستہ بتلایا ہے جو انسان کو اپنے آپ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچا کر رکھ سکتا ہے، یا اپنے ذہنوں میں آنے والے ایسے خیالات، اپنے ذہنوں میں آنے والے ایسے ڈاؤٹس جو شیاطین کی طرف سے ہوا کرتے ہیں یا جنات کی طرف سے ہوا کرتے ہیں یا نظر بد کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں، ان سے بچنے کے طریقے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آیت نمبر 50 پر 1 اور اسی طریقے سے آیت نمبر 50 پر 2 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر بد کی شرعی حیثیت بتلائی ہے کہ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں زندگی گزارتے ہیں، یہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر کئی ایک ایسے گناہ ہیں جو انسان اپنے اندر پاتا نظر آتا ہے، اپنے اندر محسوس کرتا نظر آتا ہے، یا اگر اپنے اندر وہ گناہ نظر نہ آئے تو دوسروں کے نزدیک ایسے گناہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ وہ انسان دوسروں کی چیزوں کو لے کر اپنے آپ پر حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا انسان ایسے محسوس کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے تو آگے والے کے پاس بھی نہیں ہونی چاہیے، یا انسان کے اندر اتنا تکبر، یا انسان کے اندر اتنی حرص، انسان کے اندر اتنا حسد آ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ خود بھی گناہ میں پڑتا ہے اور آگے والے کو بھی تکلیف دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسا معاشرہ جس معاشرے کے اندر ہر کوئی ایک دوسرے سے جلن کرتا ہوا، ایک دوسرے سے حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے، ایسے معاشرے میں
جس معاشرے کے اندر کوئی کسی کا نہ ہو، جس معاشرے کے اندر انسان اب دوسروں کی خوشیوں کو برداشت نہ کر پاتا ہو، ایسے معاشرے میں انسان کو اللہ کی حفاظت میں ہونا چاہیے اور اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ نظر بد جو لگتی ہے، چاہے وہ نظر کسی کی کیوں نہ ہو، اللہ نے انسانوں کے اندر ایسی چیزیں داخل کر دی ہیں کہ انسان کی نگاہ میں وہ طاقت اللہ نے رکھ دی کہ کچھ لوگوں کی نگاہیں اتنی تیز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی نگاہیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ آگے والے کو دیکھ لے تو آگے والے کی زندگی تباہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا العین حق، کہ نظر کا لگنا یہ حق ہے۔ اس ماہ سفر کے اندر کئی چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے اندر بیماریوں کے طور پر پھیل چکی ہیں یا مسلمانوں کے اندر غلط عقائد کے طور پر آ چکی ہیں، چاہے وہ بدشگونی کا مسئلہ لے لیں، چاہے ماہ سفر کو منحوس سمجھنے کا مسئلہ لے لیں، یا ماہ سفر کے اندر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ اس مہینے میں جو انسان کوئی اچھا کام کر لے جائے تو وہ کام نبھتا نہیں ہے، یا وہ چیز اس کی زندگی میں باقی نہیں رہ پاتی ہے، یا انسان یہ سمجھے کہ اس مہینے میں بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، یا اس مہینے میں انسان اگر کہیں گر گیا تو وہ جو ہے اس کی وہ تکلیف مرنے کے قریب تک باقی رہتی ہے۔ تو جتنے عقائد ہیں ان تمام عقائد کو اگر شریعت کی نگاہ میں دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ قریب ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کفار مکہ ان اپنی نگاہوں سے آپ کو موت تک نہ لے چلے جائیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، کہ ان کی نگاہیں آپ کی طرف ایسی لگتی ہیں یا ایسی نگاہوں سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ کیا کر دیں، نقصان پہنچا دیں، یا آپ کو جو ہے یہ تکلیف میں ڈال دیں، کہ ان لوگوں کی نگاہیں اتنی سخت ہوتی ہیں۔ کب ہوتی ہیں؟ لما سمعوا الذکر، جب یہ لوگ قرآن کو سنتے ہیں، جب یہ اللہ کے کلام کو آپ کی زبان سے سنتے ہیں تو ان لوگوں کی نگاہیں آپ کی طرف ایسے ہو جاتی ہیں گویا کہ وہ آپ کو کھا لیں گے، گویا کہ وہ آپ کو ہلاک کر دیں گے، آپ کو جو ہے تکلیف پہنچا دیں گے۔ اور پھر یہ لوگ اپنی زبانوں سے کیا کہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس حدیث کو اس آیت کریمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر یہ کی کہ اللہ کے نبی کو یہ بات بتلائی گئی کہ اے نبی آپ کو یہ کفار اپنی نگاہوں سے نظر بد لگانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ کفار اپنی نگاہوں سے نظر بد لگانا چاہتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کو ہمیشہ دم کیا کرتے، اللہ کے نبی پر کس طریقے سے کہ اللہ کے نبی پر جب دم کرتے تو کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایک ایسے واقعات جو نظر بد کی وجہ سے لوگوں کی جانوں کی ہلاکت کے قریب آ چکے تھے۔ کئی لوگ ایسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو زمانے جاہلیت کا قریب کا دور تھا، اس دور میں کئی ایک چیزیں پائی جاتی تھیں، جیسے زمانے جاہلیت میں 4 امور مشہور تھے جس کے بارے میں کہا گیا کہ 4 امور ایسے ہیں جو زمانے جاہلیت کے آئے ہوئے تھے۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے جاہلیت کی 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں میں ایک چیز یہ ہوگی کہ الفخر فی الاحساب، یہ لوگ اپنے خاندانوں پر فخر کرنے لگیں گے، اپنے خاندانوں پر فخر کرنے لگیں گے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی الطعن فی الانساب، یہ لوگ نسبوں میں تانا زنی کرنے لگیں گے،
نسب کے اندر تانا زنی، فلاں تو اس خاندان کا، یا فلاں تو اس طرح کا، فلاں ایسا فلاں ایسا، اس طریقے کی چیزیں آپ کی امت میں قیامت تک باقی رہیں گی۔ اور اسی طریقے سے النیاح، تمہاری امت کے اندر قیامت تک نوحہ زنی باقی رہے گی، اور اس امت کے لوگ نوحہ کرتے رہیں گے۔ اس امت کے اندر لوگ اپنے آپ کو ایسے دکھلائیں گے کہ یہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نوحہ کر رہے ہیں، لیکن یہ زمانے جاہلیت کی چیزیں ہوں گی، اور زمانے جاہلیت کی پکاریں گے آپ کی امت میں۔ پھر ایک بات اور کہی کہ زمانے جاہلیت میں جس طریقے سے لوگ اپنی نگاہوں سے آگے والے پر حسد کیا کرتے تھے، ایک قبیلہ، مشہور قبیلہ، اللہ کے نبی کے دور میں ایک قبیلہ تھا، اہل علم اس کے بارے میں لکھا کہ ان کے اوپر اللہ نے ان کی نگاہوں میں اتنی طاقت رکھی تھی کہ آگے والے کو اگر وہ گھور کے دیکھ لیں تو آگے والے کی طبیعت بگڑ جائے۔ بنو اسد جس کے قبیلے کا نام تھا، اگر وہ آگے کسی انسان کو گھور کر دیکھ لیتا اس خاندان کا شخص بنو اسد کا، تو آگے والے کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، مرنے کے قریب ہو جاتا۔ اہل علم نے یہاں تک لکھا کہ اللہ نے انسانوں میں سے کچھ لوگوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہوتی ہے، ایسی چیزیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں، یہ من جانب اللہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی کو دیکھ لیں تو آگے والے کو نقصان میں پڑ جائیں، وہ لوگ تکلیف میں آ جائیں۔ اسی لیے بنو اسد کے لوگ اپنے آپ میں کہتے تھے کہ جب ان کے خاندان کا کوئی شخص کسی جانور کو دیکھتا یا کسی گائے کو دیکھتا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بنو اسد کے کسی شخص نے کیا کیا، اس کے سامنے سے گائے گزری، بنو اسد کے شخص نے دیکھا کہ سامنے سے گائے فربا گائے، یعنی موٹی تازی گائے ہیں، اس کا گوشت کھانا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس گائے کو اس نے گھور کر دیکھا۔ بنو اسد کے خاندان کا تھا، بنو اسد کے قبیلے کا تھا، اس نے اس کی ایسی نگاہ دیکھی کہ وہ جانور کئی منٹوں کے اندر جو ہے اتنا کمزور لاغر ہو گیا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بنو اسد کے اس شخص نے اپنے خاندان کے ایک آدمی کو پیسے دیا اور کہا کہ جاؤ جا کر اس گائے کو ابھی کاٹا جائے گا، اس کا گوشت لے کر اور ہم اس کو کھائیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ہماری اگر نگاہ کسی پر پڑ جاتی ہے، ہمارے خاندان کی نگاہوں میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ وہ جانور پھر دوبارہ بچ نہیں پاتا ہے، مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جا کر بازار میں دیکھا گیا کہ وہ اتنا ہربا جانور، اتنا موٹا تازہ جانور، وہ جب بازار تک بھی نہیں پہنچ پایا اس سے پہلے گرنے لگا۔ جب اس کے مالک نے دیکھا تو اس کو ذبح کر دیا اور اس کے گوشت کو بیچنے کے لیے اس نے آوازیں لگائی۔ پھر بنو اسد کے شخص آئے، آ کر انہوں نے کہا کہ ہماری نظر لگ چکی ہے اور اس کا گوشت ہمیں کو بیچ دو، ہم اس کے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے کئی ایک واقعات پیش آتے تھے، اور ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب میں بھی ایک واقعے کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک مرتبہ کا واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرو، صبح شام دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اگر تم دعائیں پڑھتے رہو گے، اگر تم دعاؤں کا اہتمام کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرتے رہے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ اگر تم نے دعاؤں کا اہتمام نہیں کیا، دنیا کی چکروں میں پڑھ کر صبح سے لے کر شام تک انسان دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں، قرآن کی کوئی فکر نہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں، بس فکر ہے تو دنیا حاصل کیا جائے، دنیا کی کمائی کی فکر ہے۔ اگر اسے فکر ہے تو انسان ایسے لپکا ہوا ہے دنیا کے پیچھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے قریب لوگ دنیا کو ایسے محبت کریں گے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت بڑھ جائے گی اور موت سے بھاگنے لگیں گے، موت سے بھاگنے لگیں گے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے اکثر لوگوں کی موت کیسے ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا العین، عین، نظر بد کی وجہ سے میری امت کے لوگ مر جائیں گے،
میری امت کے اکثر لوگ نظر بد کی وجہ سے مر جائیں گے، اور اس امت کے اندر ایسی ایسی وبائیں آئیں گی کہ لوگوں کی نگاہوں کی وجہ سے، لوگوں کی نظر بد کی وجہ سے اس دنیا سے لوگ چلے جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی ایک واقعات پیش آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے زمانے کا ایک واقعہ امام ترمذی نے پیش کیا کہ اللہ کے نبی کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ کون سا واقعہ؟ دو صحابی، حضرت سہل بن حنیف اور عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، یہ دو صحابی۔ حضرت سہل جو تھے، حضرت سہل کو اللہ نے اتنی خوبصورتی دی تھی کہ ان کی جلد جو ہے بہت سفید تھی، اور اتنی زیادہ سفید تھی کہ وہ ایک دوشیزہ یعنی جوان خوبصورت لڑکی سے بھی زیادہ خوبصورت تھے، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ۔ اور یہ اپنے خاندان میں بھی بہت خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ وہ کیا کر رہے تھے، پہلے زمانے میں حمام جو ہوا کرتے گھر سے باہر ہوا کرتے، تو وہ نہا رہے تھے تو ان کی پیٹھ کی جلد نظر آ رہی تھی۔ وہیں سے گزر کس کا ہوا؟ وہاں سے گزر حضرت عامر بن ربیعہ کا گزر وہاں سے ہوا، اور عامر بن ربیعہ نے ان کی پیٹھ کو دیکھ لیا حضرت سہل رضی اللہ عنہ کی، تو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم کتنی خوبصورت پیٹھ ہے، کتنی خوبصورت جلد ہے کہ میں نے کسی دوشیزہ کی ایسی جلد بھی نہیں دیکھی، اللہ نے آپ کو اتنی جلد دی ہے۔ اس میں انہوں نے ماشاء اللہ نہیں کہا۔ عامر بن ربیعہ نے ان کی جلد یعنی ان کے چمڑے کی تعریف کی، اللہ نے آپ کو ایک دوشیزہ لڑکی سے زیادہ خوبصورتی عطا کی ہے، اور اس پر انہوں نے ماشاءاللہ نہیں کہا۔ حضرت سہل کے بارے میں آتا ہے، حضرت سہل ابھی نہا کر نکلے بھی نہیں تھے کہ وہ اتنے ہٹے کھٹے عرب کے نوجوان، اتنے طاقتور، اتنے خوبصورت نوجوان، ابھی انہوں نے اپنا نہانا مکمل نہیں کیا تھا، وہیں حمام کے پاس ہی گر گئے، اور گر کر ایسی طبیعت بگڑی کہ پورے خاندان کے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت سہل لاغر ہو گئے، قریب تھا کہ وہ موت کے قریب چلے جائیں، اتنے صرف اس جملے کی وجہ سے، اور فوراً دوڑتے ہوئے ان کے بیٹے، حضرت سہل کے بیٹے اور ان کے خاندان کے لوگ اللہ کے نبی کے پاس آئے، آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، میرے باپ حضرت سہل بن حنیف کو حضرت عامر بن ربیعہ نے اس جملہ کہا جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ اللہ کے نبی بہت طبیعت اتنی ناساز ہو چکی ہے کہ اتنا صحت مند انسان جو مرنے کے قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کون سا مسئلہ پیش آیا، حضرت سہل کیا کر رہے تھے؟ حضرت سہل کے ارد گرد کسی نے کچھ کہا یا کسی نے کچھ دیکھا؟ تو ان کے بیٹے نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے والد محترم نہا رہے تھے، اور ان کی جلد کو دیکھ کر عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا کہ میں نے آج تک میری نگاہوں نے اتنی خوبصورت جلد نہیں دیکھی، اتنی خوبصورتی نہیں دیکھی، ایک دوشیزہ سے زیادہ خوبصورتی اللہ نے آپ کو دی ہے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر کے حضرت عامر بن ربیعہ کو لے کر آؤ۔ حضرت عامر بن ربیعہ کو دربار میں لایا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے عامر، کیا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے بھائی کو اپنے جملوں کے ذریعے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ اے اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے اپنی زبان سے بارک اللہ کہتے یا ماشاء اللہ کہتے تو تمہارے بھائی کی حالت نہ ہوتی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا فاغتسل یغتسلوا، کہ اگر تمہیں نہانے کا حکم دیا جائے تو تمہیں نہانا چاہیے۔ اس سے علماء نے ایک بات کہی، حضرت عامر کو جب لایا گیا، حضرت عامر سے اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ کی وجہ سے نظر لگی ہے، آپ کے اس جملے کی وجہ سے حضرت سہل مرنے کے قریب ہیں، آپ کو غسل کرنا چاہیے اور غسل کا پانی ان کے اوپر ڈالنا چاہیے۔ تو اس سے علماء نے کہا اگر معلوم ہو جائے کسی کی نظر کسی کو لگی ہے تو آگے والا اگر پوچھے کہ بھئی آپ کی نظر لگی ہے، تھوڑا غسل کر کے آپ پانی دے دیں۔ ایک حدیث میں وضو کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ وضو کریں ایک تشت میں، اور جو تشت میں پانی بچ جاتا ہے وہ پانی لے کر جس کو نظر لگی ہے یا جس کو آصف کا اندیشہ ہے یا جس کو جادو ہوا ہے اور جس کی نگاہوں کی وجہ سے انسان گمراہ ہو چکا ہے یا مرنے کے قریب ہو رہا ہے، اس پر اس کو بہانا چاہیے۔ کیونکہ حضرت عامر بن سہل کو اللہ کے نبی نے کہا کہ فاغتسلوا، تم غسل کرو، غسل کرنے کے بعد اس پانی کو لو،
پانی کو لے جا کر حضرت سہل کے اوپر ڈالو، اور جیسے ہی سہل پر ڈالیں گے حضرت سہل کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عامر بن ربیعہ نے اللہ کے نبی کی اس بات پر غصہ نہیں ہوئے۔ آج کے دور میں اگر کوئی کسی سے کہے کہ بھئی تمہیں ملے تھے اس کے واسطے ایسا ہوا، یا تمہیں گھور کو دیکھ رہے تھے اس کی وجہ سے ایسا ہوا، کیا ہم نہ ویسا سمجھے؟ کیا لڑائی ہو جاتے ہیں، پھر اب ایک دوسرے مسئلے پیدا ہو جاتے، جو مرنے والا انہیں مرتا، پوچھس والا انہیں مرتا، دونوں کی حالت خراب ہو جاتی۔ لیکن اس حدیث میں علماء نے مسئلے کو ثابت کیا کہ نظر لگنا، جیسے میں نے قرآن کی آیت پیش کی، نظر لگنا یہ حق ہے۔ اللہ نے کہا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کفار آپ کو اپنی نگاہوں سے گرا دیتے، آپ کو اب کفار اپنی نگاہوں سے ایسے دیکھتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہو، کہیں ایسا ہو جائے کہ آپ کو وہ لوگ ہضم کر جائیں، لیکن ایسا ہونے ہم نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کو جب حسد کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تو یہ حالت ہو جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ نظر کا لگنا العین حق۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب ہی باندھا ہے، باب العین حق، کہ نظر کا، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ خاص طور سے آج امت کے درمیان یہ چیزیں بہت پھیل رہی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جادو، جنات، عصیب، جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے 80% سے زائد جو جنات کے کیسز آتے ہیں، بڑے بڑے جو عاملین ہوا کرتے ہیں، جیسے میں نے دہلی میں اس پر کئی چیزیں، ایک مقالہ بھی لکھا تھا میں نے، اور کئی ایسے واقعات ہم نے پڑھے، لگ بھگ 10-12 کتابیں ہم نے اس کے تعلق سے، جادو، جنات، جادو کا پوسٹ مارٹم، شیاطین کیا ہوتے ہیں، ان کی کتنی اقسام ہوتے ہیں، اور لوگ کس کس طریقے سے ان کو اپناتے ہیں، اور جادو کا علاج کیا ہوتا ہے، اور جادو کے اندر کتنے اقسام ہیں، اور نظر بد کس طریقے سے لگتی ہے۔ علامہ ابن سیرین کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر بھی اس کو انہوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا، اور خاص طور سے ابھی سعودی عرب کے اندر جالیات کے اندر شیخ اقبال سلفی حفظہ اللہ پاکستان کے، وہ بہت بڑے معالج ہیں، علاج کرتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی، کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس جتنے کیسز آتے ہیں ان میں سے 80% ایسے ہیں جو نظر بد کی وجہ سے وہ لوگ طبیعت بگڑ گئی، نظر کی وجہ سے، اور 10-15% جو جادو کی وجہ سے، اور 5% عصیب کی وجہ سے۔ عصیب کا آ جانا یہ بھی آج کل کی برائیوں میں سے، مثال کے طور پر انسان ناپاکی کے حالت میں صبح اٹھا اور چلا گیا جنگل، صبح اٹھا کہیں ایسے رات میں نکل گیا، ناپاکی کے حالت میں بہت سارے کام کر رہے ہیں، کئی نوجوان ان کو ٹائم نہیں ملتا، یا وہ لوگ اتنے بے حس ہوتے ہیں کہ پاکی کا کوئی خیال نہیں، جہاں چاہا وہاں پیشاب کر دیا، جہاں چاہا جیسے چاہا رہا، اسے کوئی وضو کا خیال نہیں، باتھ روم کا خیال نہیں، پیشاب کے چھینٹوں کا خیال نہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ فوراً جنات و شیاطین اٹیک کرتے ہیں، جنات شیاطین اٹیک کرتے ہیں، اور جب وہ لوگ گندگی میں جانے سے اٹیک ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، اسی لیے کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کا اثر ہوا تو مرتے دم تک اللہ کے نبی کو اثر رہا۔ اللہ کے نبی کا جب مرنے سے قریب بدھ کے دن انتقال ہوا، تو پیر کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن پہلے کے حالات ایسے تھے، اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسے باتیں کرتے، اللہ کے نبی کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ یہ جو میرے اوپر یہ کیفیت ہو رہی ہے، یہ اس وقت جب جس نے جو ہے میرے بالوں کو لے کر جادو کیا تھا اس کا یہ اثر ہے، آج بھی میرے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے پاکی کا خاص خیال کرنا چاہیے۔ پاکی کا اگر خیال نہیں کرے، نماز قبولت نہیں مول سب پاک نے، ویسی حالت میں مر گیا تو، یا ویسے ہی حالت میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، پھر اس کے بعد پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اب افسوس کریں گے، ایسے بیماریاں، ایسی چیزیں، اللہ اکبر، نظر بد کی وجہ سے، یا یہ جنات و شیاطین جو ہوتی ہیں، شیطان نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، گمراہ کرنے کی شکلوں میں سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے میں لگا دینا، یا انسان کی زندگی کو کھلواڑ بنا دینا۔ انسان کی زندگی کیسے کھلواڑ بنتی؟ اچھا کما رہا، مشہور ہو رہا، اچھا صحت اچھی ہے، سب کچھ دولت ہے، سب ہے، لیکن کبھی کچھ ہو گیا مسئلہ، پھر دیوانے کاما کرنا شروع ہو جاتا، پھر وہ ان کے در پھر در بدر بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔
تو خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کریں اور جو ہے نمازوں کا اہتمام کریں اور پاکی کا خاص خیال رکھیں. جو حدیث میں جیسے بتلایا گیا اس طریقے سے اگر اپنائیں گے انشاءاللہ کوئی چیز آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی. کیونکہ انبیاء کے بیٹوں کو بھی جادو کا اثر بھی ہوتا تھا اور نظر بد بھی لگتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کتنے بڑے نبی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ توحید کے سب سے پہلے علمدار، توحید ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر گیا تھا، اور اللہ نے انہیں خلیل اللہ کہا، اپنا دوست کہا. ایسے نبی کے بیٹوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں حضرت ابراہیم؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ دونوں نبی ہیں. حضرت ابراہیم بھی نبی، ان کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، ان کے بیٹے اسحاق بھی نبی. یہ نبی کے بچوں کو کیا کر رہا ہے؟ نظر بد سے اور شیطانوں کی شر سے، جادو کے جنات کے شر سے بچانے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہا. کیا دعا کرتے تھے؟ نظر بد کی دعا پڑھ کے اپنے بچوں پر پھونکتے تھے حضرت ابراہیم. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. اے اللہ میں ان دونوں بچوں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں، اے اللہ ان دونوں بچوں کی حفاظت فرما. من کل شیطان ہامہ، اے اللہ ہر وہ گمراہ شیطان، ہر وہ گمراہ جن، ہر وہ گمراہ خبیث جنوں کی. جنوں میں 4 کوالٹیز، ان کے الگ الگ کوالٹیز. جنات میں سے انشاءاللہ میں پھر کبھی تفصیل کروں گا کہ جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے کیا کیا تفاصیل ہیں. ان میں بھی اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے سعودی عرب جو عمرہ کو جاتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ مسجد جن موجود ہے. مسجد جن میں اکثر جنات ہوا کرتے تھے پہلے، وہاں ان کا آنا جانا، درس میں بیٹھنا، اور کئی مدارس میں جنات کا بھی پڑھنے کے لیے آیا کرتے ہیں. اور سعودی عرب میں آپ دیکھیں گے مسجد کا نام ہے مسجد جن، جن کی مسجد، یعنی جنات وہاں پر زیادہ تر پڑھنے کے لیے، رہنے کے لیے ان کے بچے وغیرہ آیا کرتے تھے. انشاءاللہ پوری تفصیل میں کبھی آپ کے سامنے رکھوں گا. تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ نظر بد جو ہوتی ہے، چاہے وہ ماہ سفر کے مہینے میں ہو یا کسی اور مہینے میں ہو، انسان کو ان چیزوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کے لیے پاکی کا خاص خیال کرنا چاہیے، دعاؤں کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں بھی اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچنے کے لیے دعا پڑھا کرتا ہوں. اپنے نواسوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے میں دعا پڑھا کرتا ہوں. حضرت حسن اور حسین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹھاتے اور بٹھا کر یہ دعا پڑھتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ. اے اللہ تو میرے ان دونوں بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو پریشانیوں سے بچا، اے اللہ ہر شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ جنات کے جناتیوں سے بچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دعا کرتے تھے اور تعلیم دی کہ آپ بھی اپنے بچوں کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. تو مجھے اور آپ کو بھی اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے اور دعاؤں کو پڑھ کر اپنے بچوں پر دم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ عمل ایسے ہیں کہ انسان جو ظاہری طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جادو جنات کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ جب آیتیں نازل کی، اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ اس کے پیچھے راز یہ تھا کہ ملک موسیٰ کی قوم میں جادوگری بڑھ گئی تھی، موسیٰ کے قوم میں جادوگری بڑھ گئی تھی. تو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا جادو جو تھا وہ جادو سیکھنے کے لیے ان کے جادوگر اپنے آپ کو ماہر سمجھتے تھے. اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے وہ جادو نہیں سیکھا، بلکہ ہم اپنی قدرت کی وجہ سے موسیٰ کی طاقت عصا دے دیا اور وہ عصا جادوگروں پر حاوی ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے اس کا پہلے سے ذکر کیا ہے کہ جنات جو ہے شروعات سے ہی امت کے افراد کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو لوگ ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، آج ایسے بہت سارے ہیں نمازاں پڑھتے ہیں، پہلے صف میں رہتے ہیں، سب کرتے ہیں، پھر بابا کے پاس بھی جاتے ہیں، نیمبواں بھی پھراتے، فلاں دکان میں کام چلانے پریشان ہو جاتا ہوں نا،
پھر اس کے بعد کس کن جانا، کون کیا تو کرتے ہیں کیا، انہیں اس کا دکان کئی کو زیادہ چل رہا، اس کا کئی کو نہیں چل رہا، انہیں بند کرا تو بھی لوگ باہر کھڑے رہتے نا مول صاحب ہمارا کئی کو چلتا نہیں، کئی لوگوں کے سوال. یہ سبب کیا ہے؟ اللہ نے تقدیر میں جتنے رکھا اتنا ملتا. انسان اس سے ایک نوالا جو دانا آخری دانا کھائے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے نبی اگر پوری دنیا مل کر بھی آپ کو اگر کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، اللہ اگر نہیں چاہے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی. اگر پوری دنیا مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہے، اللہ اگر آپ کے ساتھ نقصان کرنا چاہے تو کوئی پوری دنیا مل کر بھی آپ کا فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے. یہ عقیدہ جب تک نہیں ہوگا انسان ادھر ادھر بھٹکتا رہے گا، ادھر ادھر گمراہ ہوتا رہے گا، ادھر ادھر منہ مارتا رہے گا. اور جو ہے ایسے لوگ کر رہے ہیں آج کل، بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ کو معلوم ہے جادوگری سیکھنا بھی حرام، سکھانا بھی حرام، جادوگروں کے پاس جانا بھی حرام، جادو کرنا بھی حرام. اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، جو ان چیزوں میں پڑھتے ہیں وہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، اسلام سے نکل جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. پھر انشاءاللہ اس کے تفصیلی وضاحت میں کسی اور خطبے میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بارے الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ امت میں جو بھی ایسے مریض ہیں یا جو بھی ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرما. اللہ صحیح راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تو نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں، اللہ تو نے ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے کہ وہ حلال رزق کمائیں اور حلال رزق کے ذریعے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.